لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ایک یہ سوال آیا ہے کہ کیا ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ بھی قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ طلب تو ہونی چاہیے۔ کسی گنہگار کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں تو گنہگار شخص ہوں، جانے جنت ملی بھی تو ادنا درجہ کی ہی جنت ملی، جنت مل ہی جائے الحمدللہ۔ تو اگر کسی کے خیال میں آئے کہ میں ادنا درجے کا جنتی ہو جاؤں تو کیا اس ادنا درجے کی جنتی ہونے کی حیثیت کے بعد بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ یاد رکھیے، جنت کی ساری نعمتوں میں اعلیٰ درجے کی نعمت دیدار الہی ہے۔ کیا ادنا درجے کا جنتی اللہ کا دیدار کرے گا؟ آئیے ایمان افروز حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، اول تاخیر سنیے گا اور ہو سکے تو اسے مسلمانوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنتی ہر جمعہ اس شان سے اپنے رب کریم کا دیدار کریں گے کہ کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ان میں سے اللہ پاک کے قرب خاص میں وہ ہوگا جو نماز جمعہ اور فجر کی نماز کے لیے سب سے پہلے جاتا تھا۔ کیا شان ہے! کیا فرمایا کہ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جنتی کرے گا، بلا شبہ ہر جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، چاہے ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو۔ فرق بس یہ ہوگا، اللہ کریم کے دیدار کے وقت کہا گیا کہ جو فجر کی نماز کے لیے جلدی جاتے ہیں، جو جمعہ کے لیے جلدی جاتے ہیں، دیدار الہی کے وقت وہ آگے بیٹھا ہوگا۔ کیا شان ہے! اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو پیش کیا، یہ الشریعہ کے جلد 2 کی صفحہ 1022 کی حدیث نمبر 601 میں ہے، 611 میں ہے، میزان الشریعہ جو حدیث کی کتاب ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص دیدار الہی سے مشرف ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ یہ سوال کا کلیئر جواب ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ عظیم الشان بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے کیا سب کے سب اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے درجے کی حد بندی نہیں کی کہ اعلیٰ درجے والا جنت دیکھے گا، ادنا درجے والا جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس پر نہیں، فرمایا ہر جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور مزید روایتیں سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں ادنا درجے والا وہ ہوگا جو اپنی ملکیت کو 2000 سال کی دوری تک دور سے بھی اسی طرح دیکھے گا جیسے اپنے قریب والے کو دیکھتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا جنتی وہ ہوگا جو ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام اللہ کریم کا دیدار کرے گا۔ کیا بات ہے! جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا نا، وہ ہر دن صبح و شام اللہ کریم کا دیدار کرے گا۔ عام دیدار کی بات کیا کی گئی؟ ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جنتی دیدار کرے گا، لیکن جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا صبح و شام اللہ کریم کا دیدار کرے گا۔ اللہ کریم اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں سب سے کم مرتبہ کا جنتی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو جنت کے دروازے پر داخل ہوگا، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو غلمان اس کی خدمت کے لیے جو جنتی لڑکے ہوں گے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، ہمارے سردار کی تشریف آوری مبارک، مرحبا، ہمیں آپ کی زیارت کا شرف ملا ہے۔ پھر اس کے لیے 40 سال کی مسافت تک چاندنیاں بچھا دی جائیں گی۔ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے باغات ہی نظر آئیں گے، پوچھے گا یہ باغات کس کے ہیں؟ کہا جائے گا یہ آپ کے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کا محل بلند کیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا جائے گا آپ کے لیے۔
اس کے 70 درجے ہوں گے، ہر درجے میں 70 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70 دروازے ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجات طے کرتا جا۔ تلاوت کی بھی کیا اہمیت ہے، چنانچہ وہ درجات طے کرتا جائے گا، حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت تک پہنچ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا۔ تخت کی وسعت لمبائی اور چوڑائی میں 1 میل ہوگی۔ پھر اس کے پاس سونے کے 70 پیالے لائے جائیں گے، ہر پیالے میں مختلف رنگ اور ذائقے کا کھانا ہوگا۔ وہ آخری سے اسی طرح لذت پائے گا جیسے پہلے سے پائی تھی۔ پھر اسے مختلف رنگ اور ذائقے کے مشروب یعنی پینے کی چیزیں پلائی جائیں گی، جن سے وہ اپنی خواہش کے مطابق پیے گا۔ پھر اللہ پاک غلمان سے ارشاد فرمائے گا کہ اسے اور اس کی بیویوں کو تنہا چھوڑ دو، چنانچہ غلمان وہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی دوران حور عین میں سے ایک حور اس کے تخت پر بیٹھی ہوگی، جو مختلف رنگوں کے 70 حلے 70 لباس زیب تن کیے ہوں گے پہنی ہوں گی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے گوشت، خون، ہڈی اور کپڑوں کے اوپر سے اس کی پنڈلی کا مغز دکھائی دے گا۔ جنتی اسے دیکھ کر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں حور عین ہوں جسے تمہارے لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ وہ 40 سال تک نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھتا رہے گا۔ پھر وہ بالا خانے کی طرف نظر اٹھائے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ اس سے کہے گی کیا آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ چنانچہ وہ اس کے پاس چلا جائے گا اور 40 سال تک نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھتا رہے گا۔ پھر نظریں اٹھائے گا تو ہر سمت نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ ادنا درجے کے جنتی گمان کریں گے کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم ان کے لیے تجلی فرمائے گا تو وہ اس کا دیدار کریں گے۔ ارشاد فرمائے گا اے جنتیو میری تحلیل بیان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ چنانچہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا اے داؤد کھڑے ہو کر کے میری بزرگی بیان کرو جیسے دنیا میں میری بزرگی بیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کریم کی بزرگی بیان کریں گے۔ موسوعہ ابن ابی الدنیا کی حدیث نمبر 334 میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ نے سنا اللہ کریم کا دیدار کرے گا، اس حدیث پاک میں یہ لفظ ہے۔ ادنا درجے کا جنتی بھی اللہ کریم کا دیدار کرے گا، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا خدا کو دیکھے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو جتنا اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت کی نعمتیں ساتھ میں اپنا دیدار پر وقار عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔